بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل چلو اب ویک اپ ہو جائیں۔ ناظرین، پچھلے دنوں حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے بجٹ کے اوپر ہم نے عوام سے ان کی رائے جانی اور میجورٹی آف دا پیپل جو تھے وہ حکومت کے اس بجٹ سے غیر مطمئن نظر آئے۔ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ اس میں ملازمت پیشہ طبقہ جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں اور اس کے علاوہ بھی حکومتی اقدامات سے وہ کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ تو اس کے اوپر ہم آج حکومتی موقف لینے کے لیے موجود ہیں ملک سلمان علی خان صاحب کے ساتھ، جو کہ پی پی 167 کے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں بجٹ کے اوپر۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم نے پچھلے دنوں کچھ پروگرام کیے ہیں اور اس میں عوام جو ہے وہ حکومتی کارکردگی سے کوئی خاص مطمئن نظر نہیں آ رہی، اور خاص کر کے اس بجٹ کے بعد تو ایک بہت ہی مایوسی پائی جا رہی ہے عوام کے اندر۔ تو آپ اس حکومتی بجٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے کہ جس طرح کا کرائسس کا دور چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی ایک عالمی وبا ہے، اس سے پوری دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی افیکٹ کیا ہے۔ اس کے باوجود جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے وہ خاصا عوام دوست ہے اور جو ہے ایک مستحکم پاکستان کے لیے ایک قدم ہے۔ میں کہوں گا اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا، کیونکہ عمران خان نے حکومت میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے تھے کہ غریب عوام کا جو خیال کرنا ہے اس کے لیے یہ بجٹ بنایا گیا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ کم ریسورسز میں بھی ایک اچھی زندگی گزارے، تو اس کے لحاظ سے یہ بجٹ جو ہے بہت زیادہ مستحکم ہے، لوگوں کا فرینڈلی عوامی بجٹ ہے۔ یہ آپ اگر دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا بجٹ نہیں آیا جس میں ٹیکس نہ لگا ہو، یہ واحد ایسا بجٹ ہے جس میں کوئی نیا ٹیکس جو ہے وہ عوام پہ بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جہاں آپ نے یہ کہا کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ٹیکس کوئی نیا نہیں لگا، وہیں دوسری طرف سرکاری ملازمین بھی جو ہیں وہ بھی یہ رونا رو رہے ہیں کہ 70 سالہ پاکستان کے دور جو حکومت ہے اس میں بھی یہ پہلی حکومت ہے کہ جس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہیں بڑھائی ہیں۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے کیبنٹ اس پہ کر رہی ہے، ریویو کر رہی ہے، اس کو دیکھ رہی ہے، اور ہوپ فلی اس میں جو ہے ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے کچھ ماہ بعد بڑھ جائیں گی۔ نہ بڑھانے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں جس طرح سے کرونا کی وجہ سے کرائسس آیا ہوا ہے، جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہینڈسم اماؤنٹ مل رہی ہے، وہ اپنا گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو دہاڑی دار ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، وہ بے روزگار ہیں۔ تو ہمارا فوکس ان پہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیٹ میں بھوکا نہ سوئے، تو اس وجہ سے اس چیز کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ کر دیا۔ یہ عمران خان کا ایک ویژن ہے، ان کی بصیرت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے ثمرات آپ آگے دیکھیں گے کہ بڑے پازیٹیو ثمرات آپ کو نظر آئیں گے۔ نہیں، اس بات سے تو میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ سرکاری ملازمین تو ایک خوشحال طبقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن اگر سرکاری ملازمین کی تنخواہ نہیں بڑھے گی تو پھر جو پرائیویٹ ملازمین ہیں جو فیکٹریوں میں روزانہ مزدوری پہ یا ویسے نارمل کام کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے مایوس ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی کی بیس پہ اپنی تنخواہیں بڑھاتے تھے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں حکومت اعلان کرتی تھی اسی بیس پہ ان کی بھی تنخواہیں بڑھتی تھیں، اور وہ اس دفعہ مایوس نظر آ رہے ہیں کہ ان کی بھی تنخواہیں نہیں بڑھیں گی کیونکہ حکومت نے سرکاری ملازمین کی نہیں بڑھائیں۔ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے۔ ہمیں ہوپ فل ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے 2 سال کی جو کارکردگی ہے، اگر ہم ان کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا کہ عمران خان کی حکومت نے آنے کے بعد کیسے پازیٹیو اقدامات کیے۔ ہم نے 500 ارب کے قرضے دیے، ان میں جو سود تھا 6000 ارب کا، وہ سود بھی ہم نے پے بیک کیا۔ تو ان حالات میں اگر ہم اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی جائیں، ان کی پینشن بڑھا دی جائیں، تو حکومت تو پہلے ہی بہت زیادہ برڈن میں ہے، تو یہ جنگ سے انشاءاللہ نکل جائیں گے تو وہ معاملات بھی بہتری کی طرف ہوں گے، تو ہوپ فار دا بیسٹ۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو وہ تعلیم کے بجٹ کے اوپر بڑی بات کرتے تھے، تو اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تعلیم کا بجٹ تو بہت منیمل سا کچھ 4.5 ارب روپے رکھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اب بجٹ کو ہم لوگ اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو فیس بک اور ٹویٹر سے لے رہے ہیں۔ میں کریکشن کرنا چاہوں گا کہ 96 ارب روپیز ہم نے ایجوکیشن کے لیے رکھے ہیں، کیونکہ عمران خان کا جو فوکس ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہی ہے۔ جو 96 ارب روپے ہم نے رکھے ہیں اس میں سے
30 ارب روپے ہمارے بنیادی جو آپ کی پرائمری سیکٹر کے ہیں ایجوکیشن کے اس کے لیے رکھے گئے ہیں, اور باقی 64 ارب روپیز جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کی مد میں رکھے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو لوگوں کو مس گائڈ کرنا چاہیے. 96 ارب ایک ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے, کیونکہ ہم نے اپنے ملک کے ریسورسز میں سے نکال کے دینی ہے, تو میرا خیال ہے وہ انف ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے اور حالات بہتر ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ امپروومنٹ انشاءاللہ ہوگی. تو اس کے علاوہ جو ہیلتھ کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہیلتھ پہ 120 ارب روپے جو ہے نا وہ رکھے ہیں ہیلتھ کے لیے. اس کے علاوہ جو سپلیمنٹری ایک گرانٹ دی ہے عمران خان صاحب نے کرونا کے حوالے سے, اس میں 900 ارب روپے رکھے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس میں سے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ہیلتھ اکوپمنٹس ہیں, اس کے لیے بھی 200 ارب روپے اس کے لیے بھی اس کی مد میں بھی رکھے گئے ہیں. جو ہم نے میڈیکل لیبس بنانی ہیں, آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف 2 لیبس تھیں, اور اس 3 منتھس کے پیریڈ میں جب ہم ایک جنگ سے لڑ رہے ہیں, اب وہ لیبس کی تعداد 111 ہو گئی ہوئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمران خان کی دن رات کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ جس میں ہمارے پاس جو ہے ہم ہیلتھ فیسلٹیز کو بھی فوکس کر رہے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں, ہم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا ہوں میں کہ ماضی میں جو گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے کیا کیا, لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ ہم ان کو کہیں کہ یار انہوں نے کوئی اچھا عوام کے لیے کام کیا ہے. اس کے برعکس آپ کے سامنے عمران خان صاحب کی بھی حکومت کی کارکردگی ہے کہ ہم کس طرح سے اس جنگ میں ایمرجنسی کے حالات میں ہاسپٹلز بھی بنا رہے ہیں, کٹس بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور لوگوں کو بہتر ہیلتھ فیسلٹیز دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاسپٹل تو ابھی تک کوئی بناتے ہوئے نظر نہیں آئی ہے سر. یہ جو آپ کے آپ ایکسپو لاہور میں اگر دیکھ لیں, وزٹ کریں, تو ایمرجنسی کے حالات میں, جنگ کی حالات میں ایسے ہی ہاسپٹلس بن سکتے ہیں نا, تاکہ لوگ جو ان کو فرسٹ ایڈ دیا جائے, ان کو میڈیکل کیئرز دی جائیں, تو ان حالات میں ایسے ہی بنیں گے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ود ان اے منتھ کوئی اسٹرکچرز بنا کے اس میں کیا جائے. انشاءاللہ جو بجٹ آیا ہے اس میں 120 ارب روپے اس میں رکھے ہوئے ہیں, تو ان نیئر فیوچر آپ دیکھیں گے کہ اس پہ بھی ورکنگ ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے یہ ہمیں پہلی دفعہ چانس ملا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ میں آنے کے بعد آپ کو چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیلیور کیسے کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس میں اب کیونکہ ایک ٹریک بن گیا ہے, ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کرائسس اس طرح کا آیا ہے, کیونکہ پہلی حکومتوں نے شاید اس کو نہیں فوکس کیا, لیکن ہمارا پورا فوکس ہی ہیلتھ پہ ہے اور ایجوکیشن پہ ہے. دیکھ لیں. لیکن جس طرح آپ ابھی دفاع میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت میں آئی ہے, لیکن آنے سے پہلے خان صاحب جو تھے وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ میرے پاس 200 ماہرین معاشیات ہیں اور میرے پاس یہ بھی ٹیم ہے وہ بھی ٹیم ہے, ہم آتے ساتھ حالات ٹھیک کر دیں گے. تو وہ سب کہاں غائب ہو گئے؟ دیکھیں جی, بالکل یہ بات خان صاحب کہتے تھے, اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے. لیکن کیونکہ جس حالات میں ہمیں پاکستان ملا ہے, 35 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے پنجاب کی. ٹھیک ہے, پنجاب کا جو ایجوکیشنل سٹرکچر ہے, جو میڈیکل سٹرکچر ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ کے سامنے ایک بلڈنگ بسیدہ حالت میں ہے, تو اس کو رینوویٹ کرتے ہوئے, اس کو توڑتے ہوئے, اس کو ریکنسٹرکشن کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. یہ ود ان جو ہے ڈیز میں کام نہیں ہوتا, اس کو ٹائم لگتا ہے. اور ہمارے پہ کیونکہ ہم گرے لسٹ میں تھے, ہمیں اس سے بھی نکلنا تھا, اور اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ خان صاحب کی قیادت میں ہم اس گرے لسٹ سے باہر نکل آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. منی لانڈرنگ آپ کے سامنے پتہ ہے آپ کو کس طرح سے ہو رہی تھی. فورن فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی ہمارے پاس. فورن فنڈنگ آئی مین ٹو سے کہ انویسٹمنٹ آپ کے پاس نہیں آ رہی تھی, کوئی بندہ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا. تو حالات کرونا کی وجہ سے جو ہے ہماری اکانومی کو, کیونکہ ورلڈ وائڈ یہ سارے کے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں, تو اس کا افیکٹ آپ کو پتہ ہے پاکستان پہ بھی پڑے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو دفاعی بجٹ میں ایک خاطر خواہ رقم کا اضافہ کیا گیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جسٹیفائی ہے ان حالات میں؟ دیکھیں جی, بالکل جسٹیفائی ہے. دیکھیں 1200 ارب روپے جو ہے نا وہ ڈیفنس کے بجٹ کے لیے رکھے ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈیفنس کا جو بجٹ ہے نا, اس میں ہمارا مقابلہ انڈیا کے ساتھ ہے, ہمارا مقابلہ اسرائیل کے ساتھ ہے. وہ ہم سے 8 گنا زیادہ ایک بڑی فورس ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے 1200 ارب روپے تو کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سے آپ نے اپنے فوجیوں کو سیلریز بھی دینی ہے, پینشن بھی دینی ہے, آپ نے اپنا ڈیفنس جو سسٹم ہے اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, آپ نے جو میزائلز بنانے ہیں وہ بھی اس میں سے بنانے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ ہراول دستہ رہتی ہے, مطلب وہ فلڈز آ جائیں, وہ زلزلے آ جائیں, وہ کرکٹ میچز اگر ہو رہے ہوں, اور ہر معاملات میں فوج جو ہے وہ ہمارے ایک
فورس ہوتی ہے, ہراول دستہ ہوتا ہے, تو 1200 ارب روپے میرا خیال ہے کوئی اتنا ڈیبیٹیبل نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یار ہم نے بہت زیادہ بجٹ دے دیا ہے. یہ ہمارے ٹوٹل بجٹ کا 16% بنتا ہے. تو 16% اگر آپ کا مقابلہ اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کے ساتھ ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ بہت زیادہ ہے. ہمیں تو چاہیے اس کو اور مزید زیادہ کریں, لیکن کیونکہ ملک میں کرونا کے کرائسس ہیں اور بہت سے کرائسس سے ہم فیس کر رہے ہیں, اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کو اس لمٹ تک رکھا جائے. چلیں جی, یہ ڈیفنس کا تو آپ نے اچھا دفاع پیش کر دیا. تو اب ہم بات کرتے ہیں احساس پروگرام کے اوپر کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے اس میں عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پس رہی ہے. ہم نے بھی جو پروگرام کیے ہیں, جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, دہاڑی دار طبقہ, اور وہ ان میں سے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جی ہم میسیج کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کی ویریفیکیشن ہو رہی ہے, اور ویریفیکیشن میں ٹائم لگ جاتا ہے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کو ابھی تک ملا نہیں ہے یہ 12,000 روپیہ. اور اس کے علاوہ ان کی یہ بھی شکایت ہے کہ پی ٹی آئی بھی باقی دیگر جماعتیں جو پرانے ہم دیکھتے تھے کہ ان کی طرح اپنے ہی بندوں کو نواز رہی ہیں, عام عوام تک اس کو جو ہے وہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھیں جی, احساس پروگرام جو ہے نا, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام سٹارٹ کیا, تو اس میں بھی جب ہم نے فلٹر کیا نا تو 8 لاکھ ان کے اپنے ہی بندے تھے جن کو وہ دے رہے تھے, جو سرکاری ملازمتوں پہ بھی تھے, اور ان کی کسی کی بیگمات کو وہ جا رہا ہے, اور اس طرح کے معاملات تھے. یہ جو احساس پروگرام ہے یہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. اس پہ کوئی ایسا بندہ نہیں کہ خان صاحب کہیں کہ یہ ایم پی ایس کے تھرو ہو رہا ہے, ہمارے پی ٹی آئی کے نمائندگان کے تھرو ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ جو چھوٹے کاروباری لوگ ہیں ان کو گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی پہ ریلیف دیا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ جب الیکٹریسٹی کا ریلیف دیا ہے تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو شاپ کیپر ہے وہ نون لیگ کا ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے, یا وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے. وہ آن بورڈ سملر ایک پیج پہ نا ان کو ریلیف دیا گیا ہے. اور وہ خان صاحب نے ایسے بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ ماضی میں ایسے ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز ہوتی تھی تو وہ اپنے نمائندگان کے تھرو دیتے تھے, اور اس میں بھی وہ کچھ چیز پبلک تک, جنرل پبلک تک بہت کم چیزیں پہنچتی تھی. وہ جو دینے والے ہوتے تھے وہ درمیان میں ہی اپنا حصہ لے لیتے تھے, کمیشنز لے لیتے تھے, اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. لیکن احساس پروگرام میں آپ دیکھیں, اگر آپ کے سامنے کوئی ایگزامپل ہے کہ کوئی بھی ایسا پی ٹی آئی کا رہنما ہو, کوئی نمائندہ پی ٹی آئی کا ہو جس نے احساس پروگرام کے تھرو پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہوں, یہ ڈائریکٹ جو ہے جو بینیفیشری ہے, جو ڈیزرونگ لوگ ہیں, ان تک وہ پیسے 12,000 بھی پہنچ رہے ہیں. اور الیکٹریسٹی میں اگر ریلیف جو خان صاحب نے دیا ہے چھوٹے دکانداروں کو, وہ بھی ڈائریکٹ ان کو مل رہا ہے جو 3-3 4-4 ماہ کے انہوں نے بل نہیں پے کرنے ہیں. بہت کم ہے, اور وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو چکا ہوا ہے. آپ اس کے لیے آپ وابڈا کے کسی بھی لاہور میں کسی بھی شاپ کیپر سے اس کا بل لے لیں تو اس پہ لکھا ہوگا کہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ ان کا بل پے کرے گی نیکسٹ 3 منتھس میں. نہیں, لیکن یہ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں اور بہت سے لوگ کمپلین کرتے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو عملہ جو ہے یہ احساس پروگرام کا کیش بانٹ رہا ہے وہ اپنا کمیشن بیچ میں سے کوئی 1,000 روپیہ 2,000 روپیہ وہ اس طرح کے کٹ کر کے تو عوام تک دے رہے ہیں. دیکھیں جی, کمیشن ایجنٹس کی کمپلینز آئی ہیں, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی. اور جو کمیشنز اگر وہ لوگ لے رہے ہیں تو وہ کمپنیز کے لوگ ہیں, وہ پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں ہیں. وہ بینک کے نمائندے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے ٹیلی کام سیکٹر کے جو لوگ بینکنگ کو ڈیل کر رہے ہیں یہ ان کے لوگ ہیں. یہ پی ٹی آئی کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں. لیکن ان کو روکنا تو حکومت کا کام ہے. روک رہے ہیں, جہاں کمپلین ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ دیکھا جائے گا, اس کو سزا بھی دے گی, اس کے خلاف ایف آئی آر بھی چارج ہوگی, اور جو قانونی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہوگی وہ ہم کریں گے. اس میں ہم پیچھے کریں گے تو فیوچر کی بات آ جائے گی نا, ابھی تک کچھ نظر نہیں ہے کی بھی ہے. جہاں جہاں سے کمپلینز آئی ہیں, اگر آپ دیکھیں تو زیادہ کمپلینز آئی ہیں سندھ سے. سندھ میں ہم نے 33 لاکھ فیملیز کو دیا ہے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو صرف کہتی رہی کہ جی ہم راشن پرووائڈ کریں گے. وہ دیکھیں انہوں نے راشن تو نہیں کیا, انہوں نے تو بس ان کو ایک لارا ہی لگا کے دے دیا کہ جی ہم آپ کو راشن دیں گے. پی ٹی آئی نے, فیڈرل گورنمنٹ نے 33 لاکھ فیملیز کو جو ہے احساس پروگرام کے تھرو پیسے دیے ہیں وہاں پہ. اگر مس ہینڈلنگ کہیں پہ ہوئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی بھی ہوگی, ہوئی بھی ہے. اور انشاءاللہ مزید اگر اس میں کوئی آپ لوپ ہولز دیکھیں, عوام پبلک دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ لوگوں کو انہوں نے اویئر کیا, ایک شعور دیا. آج سے پہلے لوگ اپنے جو نمائندے ہوتے تھے, اپنے ایم این ایز ہوتے تھے, اپنے ایم پی ایز ہوتے تھے, پارٹی لیڈرز ہوتے تھے, ان سے کوشچنز نہیں کرتے تھے. مطلب جو انہوں نے کہہ دیا وہ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ جی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے غلامی کا طوق پہنا ہوا تھا,
جو خان صاحب نے آ کے لوگوں کا شعور دیا اور وہ انہوں نے اتارا, ان کو بیدار کیا, انہیں بتایا کہ آپ نے سوال کرنا ہے, اگر آپ کے سامنے کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس پہ کھڑے ہونا ہے. اس سے پہلے یہ ایسے نہیں ہوتا تھا. تو اس چیز پہ ہی ہمارا تو ویژن ہی ہے, خان صاحب کا تو ویژن ہی یہ ہے, اسی کو پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے. لیکن کچھ جنرل پبلک کو چھوڑ کے, جو کہ آپ نے جس طرح بیان کیا کہ واقعی عوام میں شعور آیا ہے, لیکن جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ تو ابھی بھی عمران خان صاحب کی طرح پیچھے ایسے ہی چل رہے ہیں جس طرح نواز شریف کے سپورٹرز ان کے پیچھے چلتے ہیں یا زرداری کے سپورٹرز ان کے پیچھے چلتے ہیں. دیکھیں جی, سپورٹرز جو چلتے ہیں نا, وہ ہم اس کمپیریزن میں آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیریزن کیا جائے تو بہت زیادہ فرق ہے. ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں. اگر یہاں پہ کوئی بندہ کرپشن میں انوالو ہے تو پی ٹی آئی کے لوگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چینی کا بحران آیا, ہر بندے نے کہا کہ غلط ہوا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ مافیا ختم ہو. وہ چاہے پی ٹی آئی میں اگر مافیا آ گیا تو وہ ختم ہونا چاہیے, تاکہ لوگوں کو, جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کو ریلیف ملے, ان کو وہ ثمرات ملیں. جو لوگ جو وہ دیکھتے ہیں کہ باہر دنیا میں ٹیکس دے کے ان کو فیسلٹیز مل رہی ہوتی ہیں, وہ پاکستان میں ہم تو وہ دینا چاہتے ہیں. تو وہی اسی چیز پہ ہم فوکس بھی کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی کی جو آئی ہے اقتدار میں, اس کا جو ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, ہم نے احتساب کرنا ہے, ہم نے اداروں میں ٹرانسپیرنسی لے کے آنی ہے. اور ہم نے یہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ چور کو چور کہیں. ہماری تو دعا ہے, پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے. اگر کسی نے چوری کی ہے, اگر کسی نے لوگوں کا حق مارا ہے, تو وہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں جو بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چور ہے. یہ شعور آپ کو باقی جماعتوں میں نظر نہیں آئے گا. تو ہم پی ٹی آئی تو فلی کرٹیسائز بھی کرتی ہے اور وہ دعا بھی کرتی ہے, کوشش بھی کر رہی ہے کہ کوئی بھی مافیا ہے, وہ لینڈ مافیا ہے, وہ چینی مافیا ہے, وہ گندم بحران میں کسی کی انوالومنٹ ہے, تو پی ٹی آئی تو کبھی معاف نہیں کرے گی. آپ دیکھیں گے. تو ابھی جہانگیر ترین صاحب اور خسرو بختیار صاحب کہاں پہ ہیں؟ ان کو تو بقول آپ کے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جی, اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے وہ پروسیس چل رہا ہے, اور یہ جو ہے اب ان پہ ان کی رپورٹ آ گئی ہے, اس پہ مزید قانونی کارروائی ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے اس میں انوالومنٹ ہوئی, ثابت ہو گیا, اور چیزیں ٹرانسپیرنٹ آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ, ہوپ فلی. چلیں اب فیڈرل گورنمنٹ سے نکل کے ذرا پنجاب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں. تو فیڈرل میں تو چلے عمران خان صاحب ہیں, وہ ایک پہلی دفعہ حکومت میں آئے ہیں اور اپنا جو ہے سابقہ ریکارڈ رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ ان کا سپورٹ کر رہی ہے. تو عثمان بزدار صاحب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں, کہ جنہوں نے لاہور کو پیرس بنا دیا تھا اور لاہور کی مثالیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں دی جاتی تھیں, شہباز سپیڈ کا جو ہے وہ تذکرہ ہوتا تھا. تو عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, آپ نے پہلی بات ہے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ شہباز شریف کی بات کرتے ہیں کہ جو مطلب پھر بات آ جاتی ہے کہ جی ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک ڈرامے کرتے تھے کہ وہ پیشنٹ ہیں کینسر کے, ان کو اللہ صحت دے, اور وہ بلڈ دے رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے جی, وہ پیرس گئے ہیں. وہ پیرس میں بھی ہو کے آیا ہوں, میں وہاں پہ سویڈن پڑھنے گیا ہوا تھا. میرا بھی کافی ٹائم یورپ میں گزرا ہے, میں نے پیرس وزٹ کیا. تو پیرس میں صرف روڈز نہیں ہیں, وہاں پہ جو ہے میڈیکل فیسلٹیز بھی ہیں, وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم بھی بہت زیادہ اپ گریڈ ہوا ہے. تو وہ یہاں پہ تو آپ کو نظر نہیں آتا. وہ پیرس انہوں نے صرف سڑکوں کی حد تک ہی بنانا تھا. ان کے بھائی بیمار ہوئے ہیں یا ان کی فیملی میں کسی بھی بندے کو کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ان کے کال و فیل میں تضاد ہے. آپ نے کوئی بھی ایسی سلوگن عثمان بزدار صاحب کا 2 سال کی حکومت میں نہیں دیکھا جو انہوں نے ڈیلیور نہ کیا ہو. وہ پارٹی کے ویژن کے عین مطابق جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. لیکن اگر سلوگن نہیں دیکھا تو ان کا کوئی ترقیاتی پروگرام بھی ابھی تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو کوئی قابل ذکر ہو. ابھی تک وہ اورنج ٹرین کو نہیں چلا سکے, میٹرو بس میں کوئی اتنا خاص نہیں کام ہو رہا. اس کے علاوہ یہ جو لاہور کی صفائی ایک مانی جاتی تھی, آج کل صفائی کی وہ صورتحال نہیں ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ میں بھی جو ہے کوئی ایسا قابل ذکر ہاسپٹل یا کوئی اپ گریڈیشن ابھی تک نہیں نظر آئی. میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلتھ کی جہاں بات آپ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف 2 لیبس تھیں. ٹھیک ہے, یہ کرائسس میں ہی ہم نے اس کو 111 لیبس بنا دی گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ایجوکیشن ریفارمز بھی آ رہی ہیں, وہ ڈیلیور ہو رہا ہے, پراپرلی کر رہے ہیں. عثمان بزدار صاحب کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ کسی بھی کوئی شو بازی والا کام نہیں کر رہے ہو. وہ جیسے خان صاحب ان کو مطلب ٹرسٹ کر رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہی ڈیلیور کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ہیلتھ کا ذکر کیا تو ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں, ان کی پرفارمنس آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟
دیکھیں جی ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے پرفارم کر رہی ہیں. بہت زیادہ لوڈ ہے, برڈن ہے, پیشنٹس دن بہ دن کرونا کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کل بھی میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ایک الارمنگ کنڈیشن ہے لاہور کی, اور آپ گھروں میں رہیں, جتنی دیر آپ گھروں میں رہیں گے سیف رہیں گے, کیونکہ کرونا جو ہے وہ گھر کے اندر باہر سے آنا ہے, تو جتنا باہر اپنا موومنٹ کو کم کریں گے تو آپ انشاءاللہ سیف رہیں گے. تو وہ آئی تھنک شی از پرفارمنگ ویل اپنے ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک, لیکن جو یہ جو ان کا بیان ہے لاہوریوں کے بارے میں, جس میں لاہوری بڑے غصے میں ہیں کہ جی ان کو جاہل کہا گیا اور اللہ تعالیٰ کی ایک علیحدہ ہی مخلوق کو قرار دیا گیا ہے, تو یہ کیا بیان ہے؟ یہ کیا ان کی بوکھلاہٹ کا نشان تو نہیں, یا برڈن میں اتنا دب گئی ہیں کہ وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ انہوں نے بڑے لائٹر موڈ میں کہا ہے, جس طرح والدین اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھو, آپ نکمے ہو, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ ان سے پیار نہیں کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کو اپنے ووٹرز کا, اپنی عوام کا, پنجاب کے لوگوں سے بہت پیار بھی ہے, اور ان کے خیال کے لیے, ان کی جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا شعور بیدار کرو. یہ اس کو ہم اگر نیگیٹو لے لیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے, کیونکہ حالات آپ کے سامنے ہیں, ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اگر بے شمار لوگ بیمار ہو جائیں گے, ہاسپٹلس میں جائیں گے, تو کس طرح ہم ان کو میڈیکل فیسلٹیز دے سکتے ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے, اسی طرح ایک عام آدمی کے پاس بھی تو ریسورسز نہیں ہے نا. ایسا دیہڑی دار طبقہ ہے جس نے صبح گھر سے باہر نکلنا ہے, کچھ کما کے لانا ہے, تو اس کے بچوں نے کھانا ہے, تو وہ کیوں نہ باہر نکلے؟ اسی لیے وہ گھر میں بھوکا مرنے سے بہتر ہے وہ باہر جا کے مر جائے, شاید واجبی جائے کرونا. دیکھیں خان صاحب نا لاک ڈاؤن کے حوالے سے کبھی بھی اس بات پہ نہیں تھے کہ لاک ڈاؤن ہو. ان کا فوکس ہمیشہ سے ہی غریب طبقہ رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ غریب کے لیے روٹی کمائے گا تو کھائے گا نا, اس لیے انہوں نے یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ گئے. ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ مارکیٹس کھول دی ہیں. اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھیں, انڈیا کی ایگزامپل لے لیں, انہوں نے 25 مارچ کو لاک ڈاؤن کیا تھا. 1 جون تک ان کا کیا حال ہو گیا, ان کی جو 50% پاپولیشن ہے وہ بلو پاورٹی لائن چلی گئی ہے. تو خان صاحب کو اس چیز کا نالج ہے, وہ درد رکھتے ہیں, اور وہ کوشش کر رہے ہیں. احساس پروگرام کے تھرو ہم نے جو ہے 1,60,00,000 فیملیز کو جو ہے وہ کمپنسیٹ کیا ہے, اور مزید بھی کریں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی اس کا اکاؤنٹیبلٹی کرے, اور اس میں سے پھر یہ سارے ٹائیگر فورس ہی نکلیں کہ جی انہیں کو دیا گیا یہ احساس پروگرام؟ دیکھیں جی آپ بالکل کریں, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا معاملات ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ رضاکارانہ طور پہ کام کر رہی ہے. اس پہ کسی کو ہم سیلریز نہیں دے رہے ہیں, کوئی گریڈس نہیں مل رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کو وہ اسی کو سیلری سمجھ کے اپنی جیب میں نہ ڈالتے رہے. سر وہ ڈال ہی نہیں رہے ہیں, ان کے مانیٹرنگ کام تو ان سے کوئی لیا ہی نہیں جا رہا, ان کو پیسے تو نہیں پرووائڈ کیے جا رہے کہ جی انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ لوگ ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, کن ایریاز میں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ فوڈ پرووائڈ کرنا ہے, یا لوگوں کو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ حکومت کے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے وہ کیسے ان کو پرووائڈ کرنے ہیں. ٹائیگر فورس کا تو یہ کام ہے. چلیں سلمان صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا, تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. جی موسٹ ویلکم جی, آپ کا شکریہ کہ آپ آئے, اور ہم جو ہے گورنمنٹ کا ایک سٹانس لیا کہ گورنمنٹ کس طرح سے کر رہی ہے, کیونکہ آپ جو جنرل پبلک میں جاتے ہیں ان کو جو کمپلینز ہیں وہ بھی آپ کے تھرو ہم تک پہنچتی ہیں, اور خان صاحب جو ہیں اس طرح سے لوگوں کو جو ہے ان کے معاملات کو سالو کرنے میں انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے. جی ناظرین, تو آپ سن رہے تھے پی ٹی آئی کے رہنما, پی پی 167 کے رہنما, جو کہ پیشہ کے اعتبار سے وکیل بھی ہیں. تو آج ہم نے ان سے بات کی اور جانا حکومت کا موقف کہ وہ بجٹ کو کس انداز سے دیکھتے ہیں, اور ہم نے ان کے ساتھ کافی سخت سوالات کیے, اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سوالات کے جوابات دیے. اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محسن ملک کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد. اللہ حافظ.